والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدرا وعلى المقتدر قدرا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو. ہر شخص کو اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں. پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات مت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو. خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. پچھلے ہفتہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی ایام رضاعت یعنی خواتین کے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا یہاں پر کہ حولین کاملین کامل 24 ماہ 24 مہینہ مطلب 2 سال. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمائی ہے سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي.
کامل 2 سال دودھ پلانے کی مدت وہاں پر بھی بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ 2.5 سال ہے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی گئی ہے کہ ایک آیت قرآن کی جو پیش کی گئی 20 شہرین کا لفظ ہے اس میں، یعنی کامل 30 ماہ، لیکن یہ 30 ماہ جو بیان کیا گیا ہے یہاں رضاعت کی بحث کی بجائے ایام حمل اور رضاعت دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کو لایا گیا جس کو 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب 6 مہینے کے اندر بچے کی ولادت ہوئی نکاح کے، تو اس کے کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ پہلے سے یہ امید سی تھی یہ خاتون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں جب مقدمہ لایا گیا تو کہا 6 مہینے میں بچے کی ولادت، تو اسی بنیاد پر یہ طے پایا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اور بدکار خاتون کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا اس کے لیے فیصلہ سنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں شریک نہیں تھے، جب وہ آئے اور ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے روکا لوگوں کو، کہا رک جاؤ، اور پھر اسی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت جو ہے 2 سال بیان کی ہے، اور 6 مہینے میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر بہت ساری شہادتیں آج کے دور بھی میں موجود ہے کہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ ان ایام میں کسی بھی وقت بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ کامل 2 سال 24 مہینے، اب جب ایک واضح حکم آ گیا تو اس کے بعد اس واضح حکم کے آنے کے بعد کسی کے قول کی بنیاد پر، کسی کے کہنے کی بنیاد پر اس پر بحث و مباحثہ کرنا، اس کو سلف کی ایک بڑی جماعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے ایام رضاعت یہاں بیان کیا گیا کامل 2 سال جن کو دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ یہ جو 2 سال کی مدت ہے یہ آخری ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ پوری مدت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 2 سال دودھ پلائے گی۔ اس سے پہلے بھی اگر بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے یا والدہ دودھ چھوڑوا دیتی ہے، اس کے اندر 1.5 سال میں 1.25 سال میں 1.25 سال میں، تو اس پر کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو رضاعت کی مدت اتنی ہے۔ اس مدت کے اندر جو رضاعت کی مدت ہے 2 سال، حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے ترمذی وغیرہ میں بالکل صحیح سند سے، کہ اگر اس مدت کے اندر کوئی اور بچہ اس خاتون کا دودھ پی لیتا ہے، اور وہ بچے کی بھی عمر اتنی ہونا چاہیے کہ وہ ایام رضاعت میں، یعنی وہ بھی 2 سال کے اندر ہو، اور اتنا دودھ پی لیتا ہے جو اس کی آنتوں کو چھلکا دے ہوئے پھاڑ دے ہوئے، مطلب اس کی آنتوں سے باہر ہو جائے، اتنا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس لڑکی، اس خاتون کا رضائی بیٹا ہوگا۔ اور پھر میں نے پچھلے ہفتہ اس سلسلے میں بتایا تھا کہ اس کی بنیاد پر بہت سارے امور طے ہوں گے۔ رضائی بھائی بہن جو ہے وہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے نسبی، نسب کے رشتے میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، اور پھر اس سے لگے ہوئے جو رشتے ہیں، مطلب اس کی ماں جو ہے وہ بھی حرام ہے، پھر اس کی بیٹی ہے جو وہ بھی حرام ہے، پھر نانی اور دادی بھی حرام ہے، پھر اس کے علاوہ چچی جو ہے، جیسے رشتے جیسے جیسے خون کے رشتے ہیں جتنے حرام، وہ تمام کے تمام رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جتنے نسبی رشتے ہیں اتنے رضائی رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ باپ جو ہے بچے کی کفالت کا ذمہ دار ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، جس کا لڑکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کے سلسلے میں جو بھی اس کے اخراجات ہوں، یہ طلاق کی پوری بحث چل رہی ہے، تو لڑکے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ باپ کے ذمہ ڈالے جائیں گے۔ بچہ ماں کے پاس رہے گا دودھ پلانے کی مدت تک کے، تو وہ ضروری ہے، تو ان ایام میں جو اخراجات ہوں گے وہ پورے کے پورے باپ کے ذمہ رہیں گے، لیکن وہ اخراجات کا تعین کس طرح کیا جائے گا، کتنے اخراجات ہوں گے، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ، ہر شخص کو اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو، یعنی
بچے کے باپ کی جو معاشی حالت ہوگی اسی کے مطابق اخراجات طے کیے جائیں گے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو تلخی ہوتی ہے، کچھ مزاج میں گرماہٹ ہوتی ہے، اور اس میں اگر یہ ہو گیا کریلے پر نیم چڑھا کہ معاملات طے کرتے وقت تو کچھ غیر سماجی عناصر جو کہنا چاہیے دادا قسم کے ہوتے ہیں، اگر وہ پنچایت وغیرہ میں معاملہ طے کرتے وقت تو بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ سیاسی مزاج رکھنے والے لوگ جن کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہ ہوتا ہے تو وہ قانون کا سہارا لے کر کے دباؤ بناتے ہیں لڑکے کے اوپر یعنی شوہر کے اوپر، یا جو غیر سماجی عناصر ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کا دباؤ بنا کر کے وہ مطالبات منواتے ہیں شوہر سے جو درست نہیں ہے۔ مطلب اس کے لیے ایک دن کا خرچ اتنا زیادہ پکڑ لینا کہ شوہر کی طاقت اور بساط کے باہر ہو، اور شوہر مظلوم ظلم کیا جائے، اس کی جو طاقت ہے۔ لوم چلانے والے شخص کو 200 روپیہ روز اگر آپ نے جوڑ دیا تو جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگی دودھ پلائی، 6000 روپیہ مہینہ بنتا ہے، یعنی سال بھر میں 72,000۔ اب 2 سال کا کتنا ہو گیا؟ 1,44,000 روپیہ۔ اتنا روپیہ کیا دودھ پلائی؟ یہ درست ہے؟ 100 بھی جوڑتے ہیں تو اسی کو آپ آدھا کر لیجیے۔ تو جو دودھ پلائی جوڑی جا رہی ہے، جو اخراجات جوڑے جا رہے ہیں، وہ اس کی معاشی پوزیشن کو سامنے رکھ کر کے اس کی کیپیسٹی ایسا نہیں ہے کہ اس کے سہارے سے اگر قانون جس ملک میں ہم رہنے ہیں وہاں کے قانون کی بنیاد پر کھاٹی لگا دی جائے گی، کیس کریں گے تو یہ ہے وہ ہے، ان تمام چیزوں کا سہارا لے کر کے ہم شریعت کو پامال نہ کریں، اپنی طاقت کا سہارا لے کر کے کسی کی کمزوری کی بنیاد پر شریعت کو پامال نہ کریں، کیونکہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ ایک اور چیز جو بہت خراب ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ شروع ہو چکی ہے، ایک تو یہ ہے دودھ پلانا، دوسرا کبھی کبھی غیر سماجی عناصر سے بیٹھتے ہیں تو عدت کہا جاتا ہے اس مدت کو جو طلاق کے بعد کی ہوتی ہے اور 3 مہینے کی، اور یہ شوہر کے انتظار میں وہ گزارے اگر ایک طلاق ہے تو، اور اگر تیسری ہے تو وہ ختم ہونے تک کے اس کے اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے۔ عدت کے نام پر اتنی بڑی بڑی رقم اینٹھ لینا، اتنی بڑی بڑی رقم لے لینا، عدت ہے ان ایام کے اس کے کھانے کے اخراجات، پہننے کے اخراجات اور دوا وغیرہ جو کچھ رکھتی ہے نارملی وہ اسی مناسبت سے، لیکن دباؤ بنا کر کے اتنا کر لینا یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ تو بیٹھ کر کے یہ کر لیتے ہیں کہ دبا کر کے 3 لاکھ 4 لاکھ لکھوا لیتے ہیں، رکھ اتنا پیسہ، نہیں تو یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ سماج میں ایک غلط چیز پروان چڑھے گی، لوگ نکاح اور طلاق کے معاملات میں بجائے یہ کہ 2-5 لاکھ روپئے کی توڑی کرنے کے بڑے بڑے اقدامات اٹھا لیں گے لوگ۔ بڑے بڑے اقدامات کا مطلب کیسا؟ جیسے بہت زیادہ جہیز سے کوئی آدمی لے لیتا ہے، جب اس کو طلاق کی نوبت آتی ہے تو وہ سب لوٹانا ہے، کیش پیسہ پورا اٹھا چکا ہے، پھر وہ ایسا اسٹو تلاش کرتا ہے اور سلنڈر جو پہچان کر پھٹے وہ اوپر پھٹ جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچن میں بہو بیٹیاں ماری جانے لگتی ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ایک آدمی سوچے گا اس سے اچھا اتنا جج کو دے دیں گے، آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے، یہ سب راستے نکالتا ہے آدمی غیر شرعی قدم اٹھانے کی بنیاد پر، ایک سماج اور معاشرے میں ایک غلط چیز کی بنیاد۔ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرما دیا وہ انصاف پر مبنی ہے، اگر ظالمانہ قدم اٹھایا ہے شوہر نے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ اس کا صبر کافی ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، اللہ کافی ہے جواب دینے کے لیے۔ ہم لوگ منتقم ہو کر نہیں منصف ہو کر کے بیٹھے، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے والے ہو کر بیٹھے، اور ایسی مجلسیں جہاں اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں اس قسم کے افراد بیٹھتے ہوں، ایک مومن کا فریضہ ہے کہ سختی کے ساتھ روکے اور بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ عدت کی مدت کے جو اخراجات ہیں صرف وہ لیے جائیں گے، طاقت کا بیجا استعمال، قانون کے ڈنڈے کا بیجا خوف دلا کر کے شوہر پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص کو اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کتنی چھوٹ دی ہے، الدین یسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا آسانی دینا، سہولت، آسانی ہو، یہ مقصد ہے۔ ورنہ دیکھیے رمضان المبارک میں آدمی بیمار ہو
روزہ چھوڑ دے ہوئے بعد میں پورا کرے، سفر میں اور روزہ چھوڑ دے ہوئے بعد میں پورا کرے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ بھیڑ نظر آئی، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ جا کر کے جب دیکھا لوگوں نے تو ایک صحابی تھے، وہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی حالت بگڑ گئی تھی، گرم موسم تھا، بڑی شدید گرمی تھی، کچھ لوگ ان کو پنکھا چل رہے تھے، کچھ لوگ پانی کا چیٹا مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس قسم کی تکلیف اٹھانا نہیں ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ پہلے کھانا کھائیے اس کے بعد نماز پڑھیے، آپ کو اگر حاجت ہے پہلے آپ حاجت سے فارغ ہوئیے اس کے بعد نماز پڑھیے، سختی نہیں ہے۔ نماز کے لیے آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک رکعت نماز چھوٹ گئی، اب کیا کریں؟ کھڑے نہیں ہونا ہے، مسبوق نمازی کے احکامات ہیں، چھوٹی ہوئی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ اگر جماعت چھوٹ گئی بالفرض کسی وجہ سے، آپ دوسرے کے ساتھ جماعت ثانی کر سکتے ہیں۔ تو احکامات جو شریعت میں آپ کو پانی نہیں دستیاب ہے، پانی ہر صورت میں آپ کو پیاس کے لیے ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں، بہرحال وضو کرنا ایسا نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجیے۔ سمندری سفر میں اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں ہوتے تو پینے کا پانی لے کر کے جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ کبھی کبھی اس سے اگر وضو اور غسل کریں تو بڑا مسئلہ ہو، ختم ہو جائے پانی۔ کہا سمندر کا مردار اور سمندری پانی اللہ نے پاک کیا اور سمندر کے مردار کو جائز قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، واضح روایت موجود ہے۔ تو تکلیف دینا نام نہیں ہے، اگر تکلیف دینے کے لیے اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو جان لے وے آج اس کے پاس اختیار اور طاقت ہے، کل سارے اختیارات کے مالک رب کے سامنے اس کو کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اور یہ انتہائی غیر دانشمندانہ قدم ہے کہ ایک شخص ہو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے تباہ کر لے گے، اپنا خود معاملہ نہیں ہے لیکن اللہ کی جناب میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہو رہا ہے غلط انصاف کر کے، یہ احمقانہ قدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے ہی طاقت جتنی اس کی ہے اتنی ہی تکلیف دو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک پہلو اور بھی ہے، کبھی کبھی خاتون کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، جتنا حق ہے اتنا بھی نہیں دیا جاتا، یا میں نہیں دودھ پلانے دوں گا، یہ تمام چیزیں جو ہے خاتون کو جتنا حق ہے، جتنے اخراجات ہیں، طاقت جتنی شوہر کی ہے اتنا خاتون کو ملنا چاہیے، ورنہ دینے کے ٹائم وہ بول دے میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، میرے سے کام نہیں ہوتا ہے، میں نہیں دے سکتا، یہ بول کر کے دامن نہ جھڑکے، اس کو بہرحال حق دینا ہے۔ اگر یہاں حق مارے گا تو روز محشر اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس سے لیا جائے گا۔ اور سربراہ شخصیات کو ایسے معاملے میں چاہیے کہ فریقین کو سمجھا کر دوا بنا کر شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اصرار کریں، ان کو راضی کریں، اس وقت تو اپنی قوت اور طاقت سب چیز کا استعمال کریں۔ ایسے ہی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، ایسے ہی معاملہ باپ کا ہے، نہ باپ کو ضرر پہنچایا جائے نہ ماں کو ضرر پہنچایا جائے۔ انصاف کے تقاضے، ان کے حالات، ان کی معاشی کنڈیشن، جذباتی کیفیت سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ اب اگر بالفرض اس کا باپ ہی چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے باپ کا، لڑکے کے باپ کا ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کے رضاعت کے جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں گے، اس کا پیسہ الگ نکالا جائے گا۔ یہ وارث لوگوں کی ذمہ داری ہے، جن کو ورثہ مل رہا ہے، اب یہ وہ لوگ ادا کریں گے، وہ بچہ نہیں ادا کرنے والا ہے، وہ لوگ دیں گے، لیکن اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چوانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر ماں باپ دونوں باہم راضی ہیں، سال 1.5 سال کا بچہ ہو چکا ہے، بچے کو بھی جسمانی اعتبار سے کوئی عارضہ اور تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، تو دونوں اس پر اگر راضی ہیں تو اب بیچ کے آدمی کو بھی نہیں چاہیے کہ نہیں 2 سال کا تو پورا جوڑنا پڑے گا، عورت کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ 2 سال کا مطالبہ کرے، مرد کو بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ابھی دودھ پی رہا ہے بچہ، مہینے بھر میں بچہ دودھ چھوڑ دے گا یا چھڑوا لینا ہے دودھ بچے کا، یہ دونوں اگر باہمی رضامند ہیں بچے کو کوئی تکلیف کے بغیر، تو پھر بیچ کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی رضامندی کے مطابق، ان کے معاملات کے مطابق معاملات طے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے۔ اپنا قانون وہاں پر نہیں چلانا چاہیے۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ تم کو دستور کے مطابق جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے لیکن آدمی کو دودھ پلوانا ہے، یا ماں کہہ رہی ہے کہ میں 1 سال کے بعد نہیں پلاؤں گی، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں،
ایک تو اس کی کمزوری ہو سکتی ہے، دودھ میں کوئی ایسی خرابی ہو کہ بچے کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر حمل وغیرہ سے ہو تو بھی ڈاکٹرز وغیرہ منع کرتے ہیں کہ اب دودھ چھڑوا دینا چاہیے۔ اب اگر شوہر کا ارادہ ہے کہ نہیں پورا 2 سال میرا بچہ دودھ پیے، تو وہ کسی دائیا، کسی دودھ پلانے والی سے اپنے بچے کو اس پوری مدت میں وہ دودھ پلوا سکتا ہے، اور تم ان کے مطابق دستور کے جو دونا ہے ان کے حوالے کر دو۔ اب ایسی صورت میں بھی وہی ہونا چاہیے جو دستور کے مطابق ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھال رہا ہے۔ اب یہاں ساری بات آ گئی، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم بچے کے ساتھ جو کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو یا اپنی انا لڑا رہے ہو، عورت کے ساتھ جو کر رہے ہو، شوہر کے ساتھ جو کر رہے ہو، داعیہ جو لگا رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ دل کا راز اللہ جانتا ہے۔ اپنے جذبات، اپنی انا، اپنے غصے کی تسکین کا سامان ان مسائل میں مت نکالو، بلکہ اس کے لیے الگ رکھ دو وہ اس کو۔ اللہ کی شریعت کی پامالی مت ہونے دو، بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آدمی غصے میں رہتا ہے، اب تو یہ کرواؤں گا، اب تو یہ کروں گی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کو سامنے رکھو۔ اپنی انا، اپنا غصہ، اپنا انتقام، یہ سب ایک طرف رکھ دو۔ اللہ تمہارے اعمال کے دیکھ بھال رہا ہے۔ اب لوگوں کو بتاتا ہے آدمی، میں تو شریعت کے مطابق کر رہا ہوں، شریعت نے 2 سال کا حکم دیا ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ 2 سال دودھ پلائیے، اس لیے 2 سال چاہیے، چاہے وہ 1.5 سال میں بچہ دودھ چھوڑ رہا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن عدت میں رکھیں۔ ایسی خاتون جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اس کی عدت 4 مہینہ ہے، سوگ بھی جس کو ہم کہیں گے۔ عام آدمی کی اگر وفات ہو، کسی کی بھی، بیٹا بیٹی ماں باپ، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاتون کا شوہر وفات پاتا ہے تو 4 مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 مہینہ 10 دن عدت رکھی ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اس دنیا کا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کی پتھری سے پیدا کیا، اور یہ پہلا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کو آپ دیکھیے کہ اس پر غم و اندوہ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ پوری بکھر جاتی ہے خاتون۔ تو اس لیے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن رکھی گئی۔ لیکن اگر عورت حمل سے ہوگی، حاملہ ہوگی، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوگی اس وقت تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یہ وہ عدت جوڑی جائے گی، ورنہ عام خاتون جو ہوگی اس کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب یہ جو عدت کے ایام ہے یہ کس طرح گزاریں گے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کی وفات ہوتی ہے تو کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو ایک جہالت بہت بڑی ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہوئی تو خاتون سے کہا جاتا ہے کہ اب تو نامحرم ہو گئی، اس کو مت دیکھ۔ اگر بیوی کی وفات ہوئی تو شوہر کو روک دیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ نہ جانے یہ جہالت کہاں سے آ گئی لوگوں کے درمیان، یہ لا علمی کی باتیں ہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ کس کی عدت 4 مہینہ گزار رہی ہے؟ ترکے میں اس کو حصہ ملتا ہے شوہر کے، رشتہ ختم ہو گیا تو ترکے میں حصہ کیسا؟ کیونکہ طلاق دینے پہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر ترکے میں حصہ نہیں ہے۔ اور واضح دلیلیں موجود ہیں اللہ کے نبی کی، ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ کے سر میں ایک مرتبہ بڑا شدید درد ہوتا، تو آپ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ نے کہا اے عائشہ تجھ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر تیری وفات ہوئی تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن پہناؤں گا اور میں تجھے قبروں میں اتاروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور نبی اپنی زبان اقدس سے ایسی کوئی بات نہیں ارشاد فرما سکتے جو غیر شرعی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد باہر تشریف لائی اور لوگوں سے کہا کہ اب آپ لوگ تدفین کا عمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
حضرت فاطمہ کی جب وفات ہوئی، رات میں وفات ہوئی، حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ اپنی اہلیہ کو غسل دیا۔ یہ جاہل نہ جانے کہاں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب دیکھ نہیں سکتے، نہ جانے یہ کہاں سے ہو گیا، چلو یہ اتنا ہوا۔ اب یہ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، جب ہو گئی وفات شوہر کی تو خاتون کے ساتھ عدت کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ نارمل گھر جس میں وہ رہ رہی ہے خاتون اسی میں وہ رہے گی، جہاں وفات ہوئی ہے شوہر کی وہاں وہ عدت گزارے گی، اللہ ہی مختلف اسباب کی بنیاد پر کچھ احکامات تبدیل ہوتے ہیں۔ جیسے ایسے شہر میں ہے جہاں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، غیر محفوظ ہے خاتون، علاقہ بھی ایسا ہے، شوہر تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ لوگ دونوں وہاں سروس کے لیے تھے، اس بنیاد پر پھر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس وقت علماء کرام رہنمائی کر دیتے ہیں فتوے کی شکل میں، یہ کرتے ہیں کہ جس گھر میں اس کو عدت گزارنا ہے اس گھر کے اندر اعتکاف کا جیسے کپڑا ہے ویسے کپڑا لگا دیتے ہیں۔ اب وہ آسمان نہیں دیکھ سکتی، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ عدت کے ایام میں صرف سجنا سنورنا، خوشی کی تقاریب میں شریک ہونا، یہ تمام چیزیں ممنوع ہے۔ بلا ضرورت گھر سے نکلنا، حتیٰ کہ میت وغیرہ میں بھی عام لوگوں کی جانے سے منع کیا گیا ہے، جنازے وغیرہ میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو حالت کہ آسمان نہیں دیکھ سکتے، پہلے کے دور میں لیٹرین گھر میں ہوتی نہیں تھی تو روزانہ لیٹرین کے لیے بہرحال گھر سے باہر نکلتے تھے، اور اگر خاتون کے گھر میں کوئی ذمہ دار کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ سبزی ترکاری لانے کے لیے، دیگر ضرورت کی چیز لانے کے لیے پردے کا اہتمام کر کے گھر سے نکل سکتی ہے، مگر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے گھر آ جائے۔ سجنا سنورنا نہیں ہے۔ وہ خاتون جو ٹیچنگ کرتی ہے، جو ملازمت کرتی ہے، 10-15 روز کے بعد کسی عالم سے آپ فتویٰ دریافت کیجئے کہ اسی کی بنیاد پر اس کا گھر چلتا ہے، اب اس کی سروس چلی جائے گی، اس کی معیشت کا مسئلہ ہو جائے گا تو اس کو دن میں جانے کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ تو عدت جو گزارے گی اس کے نام پر عورت کے ساتھ ظلم کرنا، وہ رشتہ دار، وہ لوگ جو ان سے رابطے میں رہتے ہیں، جن کا حرمت دائمیہ کا رشتہ ہے، ان لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے روک دینا، اور ہر وقت اس کو یہ احساس دلانا۔ حالانکہ خوشی کی ایک نفسیات یہ ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، غم کی نفسیات یہ ہے کہ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے، تو آپ اس کو 24 گھنٹہ غمگین رہنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ 4 مہینہ اس کو کرنا ہے کہ بلا ضرورت اس کو گھر سے نہیں نکلنا ہے، سجنا سنورنا نہیں ہے، 4 مہینہ اسی طریقے سے گھر میں رہنا ہے، ضرورت کے تحت وہ نکل سکتی ہے، بات چیت لوگوں سے کر سکتی ہے، جو نارمل حالات ہے ویسے زندگی گزارے گی، لیکن اس سجے گی نہیں۔ امہات المومنین کے واقعات ملتے ہیں کہ امہات المومنین جو تھی، یہ بڑا زبردست حکم ہے، ورنہ قریش کے لوگوں میں تو تھا 1 سال تک کے کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو ایک سڑی گلی کوٹری میں ڈال دیتی، نہاتی نہیں 1 سال تک کے، اور انتہائی کیسے بھی وہ نہیں رہتی، بلکہ آپ پڑھیں گے اگر تاریخ تو 1 سال کے بعد جب کوئی جانور اس کے اوپر چھوڑا جاتا، بکرا وغیرہ یا بکری وغیرہ، تو اپنے بدن کو اسی سے گھسڑتی وہ میل وغیرہ صاف ہونے کی شکل کے لیے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے بدبو اور تعفن سے جانور مر جاتا، اور اس کے بعد سال پورا ہونے پر اونٹ کی مینگنی اس کو دے جاتی، اور وہ مینگنی ایسے اپنے سامنے پھینکتی، یہ اعلان تھا کہ آج اس کی عدت ختم ہو گئی، 1 سال۔ لیکن اسلام جب آیا یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، انتہائی معتدل چیز بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد آج کی سائنسی تحقیق نے بھی 4 مہینے کی جو عدت ہے اس کی حکمتیں بیان کی کہ جسم کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو یہ 4 مہینہ گزارنے کے بعد امہات المومنین کا واقعہ ملتا ہے کہ جس دن 4 مہینہ گزر گیا، انہوں نے تیل لگایا، سرما لگایا، کنگھی کی اپنے بالوں میں، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم کو سجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے سجے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب سوگ عدت ختم ہو گئی، اب ہم نارمل زندگی گزاریں گے۔ اس میں خوشبو وغیرہ کے استعمال سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، لیکن عرب کے لوگ ایک خاص قسم کی خوشبو خواتین حیض کے ایام میں غسل کرنے کے بعد لگاتی تھی، اس کی اجازت ہے۔ پھر جب تم مدت ختم
ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد زیب و زینت اختیار کریں، اولیاء کی اجازت اور مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کچھ ممالک میں، کچھ مذاہب میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے۔ تم میں ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو۔ کوئی عورت عدت کے اندر اگر ہے تو عدت میں جو خاتون ہے، اگر آدمی کا ارادہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کرے تو اس عدت کی مدت میں آپ پیغام نہیں بھیج سکتے، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اندیہ اور اشارہ نہیں ظاہر کیا تو مسئلہ ہو جائے گا، کوئی اور بھی پیغام بھیج سکتا ہے، اس لیے اول پیغام آپ کا جانا چاہیے، تو ایسے مرحلے میں آپ اشارے کنایے میں اس کے جو ورثہ ہے، یہ عورت تک کہ یہ بات کسی ذریعے سے پہنچے تو اشارے کنایے میں کہ نکاح کر لینا چاہیے، اب تو مواقع ایسے نہیں ہیں، اتنی عمر نہیں ہے کہ بیٹھے رہ جائیں، اچھا رشتہ ہو تو کر لینا چاہیے، یہ تمام چیزیں اشارے کنایے میں آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آدمی دل میں کچھ سوچے گا بھی، اللہ تعالیٰ اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو، آدمی دل میں سوچ لے بھائی عدت کے اندر ہی کہ اس کی عدت ختم ہو گئی تو میں اس سے نکاح کروں گا، اس پر کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے۔ دل میں اس کو کہتا نہ پھرے، اظہار نہ کرے واضح الفاظ میں۔ اور ایک بات ہے یہاں، یہ تو اس عورت کے لیے حکم ہے جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو عدت گزار رہی ہے طلاق رجعی کے بعد، یعنی اس کے شوہر نے ایک طلاق دیا ہے اور عدت پوری 3 مہینہ ہے، ایسی عورت سے اشارے کنایے کسی طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ابھی عدت کے اندر ہے، اس کا شوہر چاہے جب رجوع کر لے گا اس کے عدت گزرنے کے بعد ہی۔ لے تو ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، یہ وہ والی عدت گزار رہی ہے، تو ایسی عورتیں صرف اشارے کنایے میں کر سکتی۔ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ یہ تو ہو گیا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بخشش والا اور حلم والا ہے۔ یعنی ایسی عورتیں جو ہیں نہ ان سے تم اشارے کے یعنی کھل کر کے کہو، اور نہ پوشیدگی میں کوئی وعدہ کر لو یا وعدہ لے لو کہ دیکھ عدت گزرنے کے بعد مجھ سے ہی نکاح کرنا، یہ بھی منع ہے، بالکل واضح الفاظ ہے۔ کوئی ایسی بات کہ اگر کوئی بات رہے گی تو پہلے بات لا دینا، ایسا اشارہ کنایہ ہونا چاہیے جس میں آپ کی بات بھی رہ جائے، لیکن واضح طور پر نہیں، چھپ کر نہیں۔ ہر بات کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ یہ احکامات ہیں اللہ نے بیان کر دیے، جس میں آدمی دل میں کچھ رکھ کر کے زبان سے کچھ کہتا ہے، اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے اختیار کو استعمال کر کے غلط کرتا ہے، یا ایسے حالات میں قدم اٹھا لیتا ہے جن حالات میں نہیں اٹھانا چاہیے۔ ان تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے ہاں ہم کو جواب دینا ہے۔ آدمی کو یہ تمام حالات میں شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے جو ہے اب ایک مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے کہ ایسی عورتیں جن کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے آدمی طلاق دے گے، یا مہر مقرر بھی ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس قسم کے حالات سے ہم دو چار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ایسے حالات کیسے کیا، تو دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے باہر ہے شوہر سعودی میں، آدمی عورت یہاں ہے، اب وہ کسی طریقے سے دونوں کے درمیان وارثین کا معاملہ تبادلہ خیال کے بعد بیٹھ گیا، نکاح ہو گیا، لیکن آئے حضرت والا یا آئے بھی نہیں، کوئی الٹی سیدھی بات وہاں پہنچ گئی، کوئی الٹی سیدھی بات یہاں پہنچ گئی، تو کہا کہ نہیں بھائی اب رخصتی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ایک اور چیز ہے، نکاح کی تقاریب کے الگ الگ رنگ ہیں۔ ایک تو ہے اجتماعی نکاح، اجتماعی نکاح کے ہم مخالف نہیں ہیں، مگر ایک بات
ذرا سا سوچنے والی ہے کہ اجتماعی نکاح کا مقصد غریب شخص ہو، لڑکی یا لڑکا جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو، اس کی مدد ہوتی ہے، لیکن کیا مدد ایسے کی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے علم ہو جائے کہ بھائی یہ مدد کیے جا رہے ہیں، ان کے کپڑے اتار لیے جائیں پورے کے پورے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کے اوپر یہ وقت تو آئے کبھی۔ ان کی غیرت و حمیت کو کبھی آپ نے سوچا؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم نیکی کر رہے ہیں تو اتنی چھپ کر کے کریں کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جیسے غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے رات بھر کیوں کھڑا رہا میں اپنی ماں باپ کے سامنے سرانے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میں اپنی چچازاد بہن سے برائی کا ارادہ کیوں رک گیا۔ چھپی ہوئی نیکی یہ ہونا چاہیے، اور صدقات وغیرہ یہ نیکیاں تو چھپ ہی کر کرنا ہے، نفلی نیکیاں خاص طور سے۔ تو اس طریقے کا مظاہرہ کرنا، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بڑی چیز ہے کہ ایسی مستحق بچیوں کو اور بچوں کو اتنا دے دیا جاتا ہے کہ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جوانی میں کچھ امنگیں اور جذبات بھی ہوتے ہیں، بس غلط نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں تو وہ تقاضے بھی پورے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید نیکی کرنے کی توفیق دے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہی چیزیں چپکے سے کی جائے، لوگوں کے اندر اعلانیہ نہ ہو کہ بھائی اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کا اعلان ہو، لیکن کسی کی مدد سے ہو رہا ہے، یہ مستحق ہے، یہ غریب ہیں، یہ پورا مدد سے کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اہل علم کا ایک طبقہ اس سے اس کو، اور سنجیدہ باشعور طبقہ ایسی امداد، ایسی کتاب و بیاض کی تقسیم جس میں بچہ لائن لگا کے کھڑا رہتا ہے، چندو کتابیں اور بیاضی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہر سال علماء کرام اور باغیرت اور باہمیت افراد یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں پر ایسا وقت کبھی نہ لائے، لیکن اپنے آپ کو تصور کرے آدمی، اپنے آپ کو خود رکھے تو کیا ہوگا، کیا اس کو سمجھ میں آئے گا، یہ سب چیزیں ملحوظ رہے۔ تو ایک نکاح ہمارے یہاں اجتماع میں بھی ہوتا ہے، اجتماع کا نکاح ہوتا ہے، تو نکاح ہونے کے بعد بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے تو خاتون جو ہے رخصت ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، اگر باکرہ ہے، کنواری ہے، تو 7 دن، یعنی اس کی اگر 2-3 بیویاں اور 4 کی گنجائش ہے تو 7 دن اس کی باری رہے گی، اور اگر سیبہ ہے تو 3 روز۔ لیکن ہمارے یہاں شوہر کو رخصت کر دیتے ہیں 4 مہینہ، جب اجتماع میں نکاح ہوتا ہے تو 4 مہینہ یہ حضرت چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 مہینے بعد جب یہ لوٹتے ہیں تو بدائی نہیں ہوتی ہے، بدائی کا مطلب ملا، اس سے پہلے کچھ کھٹا میٹھا معاملہ ہو جاتا ہے تو گھر بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں، ایسی کئی صورتیں ہوتی ہیں جب شوہر بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، مہر نہیں طے ہوتا ہے، مہر طے بھی ہوتا ہے، وہ تمام مسائل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہر نیکی کو تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ میں، چاہے ہم قوت والے اقتدار والے ہوں، اللہ چاہے کمزور اور بے بس ہوں، اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری کمزوری یہ بے بسی تیرے احکامات اور تیری نافرمانی تک نہ لے جائے، ہماری قوت و طاقت، ہمارا اختیار تیری نافرمانی تک نہ لے جائے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔